میرے عزیزوں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھ کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، کتنی زیادہ محبت کرتے، صرف قولی نہیں عملاً بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب فلانتی میں لوگوں کو چلے آ رہے تھے آگے کی طرف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جاؤ، حکم دیا وہیں رک جاؤ۔ کیا حکم دیا؟ وہیں رک جاؤ کہ پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف نہ آؤ۔ اور مسجد کے باہر ایک صحابی تھے، وہ آ رہے تھے، ان کو لگا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اب انہوں نے اس میں میم خے نہیں نکالی کہ اللہ کے رسول نے کس کو حکم دیا، وہ فوراً وہیں سڑک پہ بیٹھ گئے، روڈ پہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول کی جب آواز کان میں پڑ گئی رک جاؤ، تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہمارے قدم آگے کو بڑھ جائے، اب وہیں رک گئے۔ اس صحابہ کرام نے پوچھا میاں یہاں کیوں رکے، مسجد کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس یہ جملہ نکلا کہ رک جاؤ، تو میں یہیں رک گیا۔ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے، جان و مال سب لٹا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر سب کچھ لٹا دیا، کچھ نہ چھوڑا۔ ایک بڑھیا ہے، جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں، ایک بوڑھی تھی، ان کے گھر میں سب شہید ہو چکے، ان کے ابا بھی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو چکے، ان کے بھائی بھی جنگ میں شہید، اب گھر میں کوئی نہیں، اب رو رہی ہے، پریشان ہے کہ اب اللہ کے راستے میں جانے والا کوئی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ وہ چھوٹے سے بچے کو، جو شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پہنچی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، میرے بھائی بھی، میرے بچے بھی، اب یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو آپ کی خدمت میں جانا چاہتا ہے، اسے قبول فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوڑھا اس بچے کا کیا کام ہوا جنگ کے میدان میں؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ کسی صحابی کے پاس اگر ڈھال نہ ہو تیر روکنے کے لیے، تلوار روکنے کے لیے، تو ہمارے بچے کو سامنے پیش کر دیجیے گا، یا آپ اپنے پیٹھ پہ باندھ دیجیے گا، کوئی آپ پر پیچھے سے وار کرے تو ہمارا بچہ آپ کی وار کو سہلے، آپ کی وار کو روکے۔ یہ محبت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہماری محبت، ہم تو کاروبار میں ایسے دھن ہیں، ایسے مست ہیں کہ ہم تو جانتے نہیں کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اگر آپ ان سے محبت نہ کریں تو ان کا کوئی نقصان نہیں۔ جس طرح سورج اپنی گرمی دے رہا ہے، اپنی روشنی دے رہا ہے، کوئی شخص ہے کو سورج کی روشنی سے کچھ لینا دینا نہیں، تو اس سے سورج کو کیا فرق پڑنے والا، اس سے سورج کو کیا فرق پڑنے والا؟ اگر ہم نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے محبت نہ کی، ان کی اتباع نہ کی، ان کی فرما برداری نہ کی، تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک بزرگ کا بہت پرانے زمانے پہلے میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس وقت غربت تھی مکے میں، مدینہ منورہ میں، تو بچہ کوڑے کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کر کھا رہا تھا۔ وہ بزرگ صاحب پہنچے، اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑا افسوس ہوا، اس بچے سے فرمانے لگے چلو ہمارے ساتھ ہندوستان، ہم تمہیں خوش رکھیں گے، تمام چیزیں دیں گے، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں اور پڑھنے لکھنے کی تمام سہولیات دیں گے۔ اس بچے نے اپنے والدہ سے اجازت لی، کیونکہ پہلے بچے بھی بہت ہوا کرتے تھے اور غربت تھی مدینہ منورہ میں، تو ان کی والدہ نے اجازت دی۔ اب وہ بزرگ صاحب کے ساتھ وہ بچہ جو ہے انگلی پکڑے ہوئے مدینے کے بازار میں ٹہل رہا، پوچھتا کوئی چیز بک رہی ہوتی، پوچھتا ابو جان، ابو کہنے لگا ابو یہ چیز کیا ہندوستان میں ملے گی؟ کہنے لگے ہاں ہاں بیٹا، اس سے بہتر چیزیں ملے گی ہندوستان میں۔ اچھا پھر آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھتا ہوا، دیکھتا یہ کیا یہ چیز ہندوستان میں ملے گی؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں بیٹا اس سے اچھی اچھی چیزیں ملے گی۔ اسی طرح کرتا کرتا وہ بچہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس پہنچا، بزرگ صاحب کے پاس پوچھنے لگا کہ ابو جان یہ بتائے کیا یہ روضہ ہندوستان میں ملے گا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں ملیں گے؟ وہ کہنے لگے بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتے تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ اس بچے نے یہ بات سنی، فوراً ان کی انگلی کو چھوڑ دیا، کہا مجھے بھوکا رہنا گوارا ہے،
پیاسا رہنا گوارا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ گوارا نہیں کہ اپنے محبوب کے شہر کو چھوڑ دوں، اپنے محبوب کو چھوڑ دوں۔ اور وہ بچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے عزیزوں، کتنی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے